اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ 7 آیات کا ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 67، 68، 69، 70، 71، 72 اور 73۔ گائے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص تھا عامیل، بڑا مالدار آدمی تھا، اولاد اس کی نہیں تھی۔ اس کے بھتیجوں میں لالچ پیدا ہو گئی اور مال کے لالچ میں آ کر کے اس کو قتل کر دیا کہ اولاد تو ہے نہیں، سارا مال ہمیں مل جائے گا۔ ان کو قتل کر کے ان کی لاش لا کر کے دروازے پہ باہر پھینک دی اور پھر شور مچایا علاقے میں، شہر میں، کہ ہمارا چچا قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں ہے۔ مختلف جگہوں میں ہر طریقے سے انہوں نے اس کے لیے جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ خدا کے بندو، وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے ذکر کرو، کوئی مسئلے کا بہتر حل نکلے گا۔ چونکہ اندر سے ان کی نیت خراب تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہاں اگر گئے اور حقیقت کھل گئی تو اس کی وجہ سے مسئلہ اور خراب ہو جائے گا۔ لیکن بالآخر مجبور ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے ہمارا چچا قتل ہو گیا ہے اور قاتلوں کا پتہ نہیں لگ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ کوئی بھی گائے لے کر کے ذبح کر دو اور اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا دو تو وہ زندہ ہو کر کے اپنے قاتلوں کے نام بتا دے گا۔ پتہ تو لگ گیا کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو مسئلہ اور خراب ہوگا۔ تو انہوں نے اب ٹال مٹول کرنے لگے، بہانے بنا لگے کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائے۔ تو سب سے پہلے تو کہنے لگے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہمارے چچا قتل ہو گئے، ہمیں صدمہ پہنچا ہے، تکلیف پہنچتی ہے اور آپ ہمیں دوسری طرف کہہ رہے گائیں ذبح کرو۔ اتتخذنا ہزوا، آپ تو ہمارے ساتھ مذاق اور مسخرہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ باہر مجبور ہو کر کے، جب مجبور ہو گئے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں، تو اب سوالات کرنے لگے۔ اسی واقعے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس واقعے میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ اس واقعے کا جو سبب ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کو آخر کی 2 آیتوں میں ذکر کیا ہے اور واقعہ پہلے ذکر کر دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں یہ کہ ذبح کرو گائیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ بناتے ہیں ہمیں مذاق اور مسخرہ؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے اور نادانوں میں سے۔ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا جاہلوں کا اور نادانوں کا کام ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے، کس قسم کی ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہیں، لا فارض ولا بکر، نہ بالکل بوڑھی ہے اور نہ بالکل جوان ہے، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہے، درمیانی عمر کی ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، کہ بیان کریں ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہے۔
قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہیں، صفراء، زرد رنگ کی، پیلی رنگ کی، فاقع لونہا، اس کا رنگ بالکل خالص ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشتبہ ہو گئی ہمارے اوپر، اس نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا البتہ ہدایت پانے والے ہوں گے، یعنی ہم اس کو معلوم کر لیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہیں، لا ذلول، نہ تابع کی ہوئی ہے، یعنی اس سے کسی قسم کا کام نہیں لیا گیا ہے، تثیر الارض، کہ جوتتی ہو زمین، اس سے ہل کا کام لیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی پلاتی ہے کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل خالص ہے، کسی قسم کا داغ دھبہ اس میں نہیں ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق، اب آپ حق لے کر آئے ہیں، اب آپ نے حقیقت واضح کر دی۔ فذبحوها، پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، قریب نہیں تھا یہ کہ وہ ذبح کرتے۔ اب اس واقعے کے پس منظر کو دو آیتوں میں بیان کرتے، واقعہ کیوں پیش آیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، عامل کو، بھتیجوں نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب پھنس گئے تو ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس گائے کے بعض حصے کو، ببعضها، اس مقتول کے بعض حصے کے ساتھ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو زندہ کیا، فرمایا کذالک، اسی طریقے سے، یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے مردوں کو، وَیُریکُمْ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔